کسی ریاست میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ بادشاہ جہاں بھی جاتا اپنے ایک خاص ملازم کو اپنے ساتھ لے کر جاتا۔ بادشاہ کو اپنا وہ ملازم باقی سب ملازموں سے زیادہ پسند تھا، لیکن بادشاہ کو اس ملازم کی ایک بات سب سے زیادہ بری لگتی تھی۔ اگر کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو ہمیشہ وہ ملازم ایک ہی بات کرتا کہ ضرور اس کام کے غلط ہونے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوگی، ہو سکتا ہے اسی میں ہمارا فائدہ ہو۔ لیکن بادشاہ کو ملازم کی یہ بات سخت ناپسند تھی۔ ایک دن بادشاہ اپنے اسی ملازم کے ساتھ شکار پر گیا۔ ابھی وہ شکار تلاش کر رہے تھے کہ بادشاہ پر کسی خونخوار درندے نے حملہ کر دیا۔ بادشاہ نے اپنا بچاؤ کرانے کی کافی کوشش کی، مگر پھر بھی وہ درندہ بادشاہ کے ہاتھ کی ایک انگلی کھانے میں کامیاب ہو گیا۔ ملازم اور بادشاہ کی کوشش سے وہ درندہ تو مر گیا، مگر بادشاہ کے ہاتھ کی ایک انگلی ضائع ہو گئی۔ ملازم نے جب یہ دیکھا تو بادشاہ کو کہا، بادشاہ سلامت، آپ پریشان نہ ہو، اسی میں کوئی بھلائی ہوگی۔ آپ کے ہاتھ کی ایک انگلی ضائع ہو جانے میں آپ کا کوئی فائدہ ہوگا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو سخت طیش میں آ گیا اور ملازم کو قید میں ڈال دیا۔ اس واقعے کے کچھ روز بعد بادشاہ سلامت دوبارہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا اور اب ان کے ساتھ کوئی ملازم نہیں تھا۔ بادشاہ ابھی شکار تلاش کر ہی رہا تھا کہ کہیں سے حبشیوں کا ایک گروہ حملہ آور ہوا اور بادشاہ کو قید کر کے اپنے دیوتاؤں کے مندر لے گیا، جہاں وہ انسانوں کو قربانی دینے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ بادشاہ کو قربانی کے لیے تیار کر کے جب وہ قربان گاہ پر لے گئے تو انہیں پتا چلا کہ بادشاہ کے ہاتھ کی ایک انگلی کٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے بادشاہ کو چھوڑ دیا، کیونکہ کٹی انگلی والے کو دیوتاؤں کے سامنے قربانی دینے کے لیے مکمل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ محل واپس آ کر بادشاہ نے اپنے ملازم کو قید سے نکالنے کا حکم جاری کیا اور ملازم کو کہا کہ تم جو کہتے تھے کہ جو ہوتا ہے اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہوتی ہے، تمہارے لیے اس میں کیا بھلائی تھی جو تمہیں قید میں ڈال دیا گیا؟ ملازم نے جب یہ سنا تو بادشاہ کو جواب دیا، بادشاہ سلامت، اگر میں قید میں نہ ڈالا جاتا تو آپ کے ساتھ دوسری بار بھی شکار کے لیے جاتا اور آپ کے ساتھ ساتھ حبشی مجھے بھی پکڑ کر لے جاتے اور مجھے قربان کر دیتے، کیونکہ مجھ میں کوئی ظاہری نقص نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ سرشار ہو گیا اور ملازم کو انعام و کرام سے نوازا۔ دوستو، اکثر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر کام کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ ہمیں حالات کو مد نظر رکھ کر سوچنا چاہیے، اور اگر کبھی کچھ ہمارے توقعات سے الگ رونما ہو جائے تو بجائے پریشان ہونے اور واویلا مچانے کے، صبر سے مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔